ہجرت مدینہ
میاں فرما کر مدینہ شریف پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کیا، نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف پہنچے سب سے پہلا کام میرے آقا نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کی. اور وہ کون سی مسجد تھی؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء. سبحان اللہ. اس مسجد کو تعمیر کرنے میں نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اینٹیں رکھی، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پتھر رکھے، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پیارے آقا نے تعمیر میں حصہ لیا. صحابہ عرض بھی کرتے تھے کہ حضور ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم ضرورت کرتے ہیں. میرے آقا ان کی دلجوئی کے لیے اپنے حصے کا پتھر اپنے حصے کی صحابی کو پکڑا دیتے، مگر جیسے ہی صحابی آگے بڑھے آقا ایک پتھر اور اٹھا لیتے. اپنے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر کی. اللہ اکبر. یہ مسجد ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، مسجد قباء مدینہ منورہ میں موجود ہے. آج اس مسجد کی افتتاح کی رات میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما، بار بار حاضری عطا فرما. سبحان اللہ. مسجد قباء جائیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو کیا منظر ہوگا جب کونین کے والی بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے. ویری فرسٹ مسجد، پہلی اسلام کی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوگی. کیا خوشی کا عالم ہوگا. ایسی شاندار مسجد ہے، ایسی متبرک مسجد ہے. حدیثوں کا مضمون ہے جو مسجد قباء کو جائے 2 رکعت ادا کرے اس کے لیے عمرے کا ثواب ادا کیا. ابھی دیکھیے کیا بات ہے. مکے جاؤ، احرام پہننا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، حج کروانا بڑی مشکل جائے، اس میں ڈفیکلٹی بھی ہے. جب جا کے عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے، آقا نے اپنے مدینے میں ایسی آسانی رکھی ہے، وضو کر کے قباء شریف جائیں 2 رکعت ادا کریں، عمرے کا ثواب پائیں. لیکن جو پریکٹیکل عمرہ ہے اس کا ثواب اور ہے، اس کی برکت اور ہے. مگر یہاں اپنے غلام پر مہربانی دیکھو. حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے. میرے رضا لکھتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے، ماں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، نہ سیاہ کاروں کا دامن پہ بچلنا دیکھو. کیا بات ہے مدینے کی اور کیا ہی بات ہے مکے کی. اللہ ان 2 مبارک شہروں کا بار بار سفر نصیب فرمائے. بہرحال آج سب سے پہلے تو حضور پاک کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، اس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اب جو کرنا ہوا ہے تاکہ جس مقصد کے لیے آئے توجہ ہو سکے تو روزانہ بیٹھیں، ایسا تحلیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. ورنہ جہاں جیسے بیٹھیں توجہ کے ساتھ. میں بہت لمبا چوڑا بیان نہیں کروں گا کہ آج پورا دن ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کی آڈیشن گزرا اور ہم نے 2 ٹیمیں یہاں سے سلیکٹ کر لی ہیں ذہنی آزمائش کے لیے، گجرانوالہ کی اور حافظ آباد کی. اور ابھی رات کو ہی اجتماع کے بعد ہمارا سفر ہے سیالکوٹ ہے، میں وہاں جدول ہوگا. میں آج آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں بتانے آیا ہوں. دنیا میں جب کسی سے مقابلہ ہوتا ہے دشمن کے بارے میں پوری معلومات ہونا بڑی ضروری ہے. ملکوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سامنے والی فوج کے پاس کون سے ہتھیار ہیں، کیسی تیاری ہے تاکہ ہم بھی ویسے تیاری کریں. دشمن کیسا ہو اس کی چالیں پتہ ہونا ضروری، اس کے وار پتہ ہونا ضروری، اس کی اسٹرینتھ اس کی طاقت کا پتہ ہونا بہت ضروری. ورنہ باہر جائیں گے پتہ ہی نہیں کہ دشمن کیسا ہے. کسی بہت طاقتور آدمی سے لڑائی کا مقابلہ کرنے اور وہ ایک ہی بار اٹھا کے پکڑ دے تو بیکار کا لڑائی لڑنا. ایک ایسا دشمن ہے جس کو میں اور آپ دشمن نہیں کہہ رہے، اللہ کا کلام ہمارا دشمن ہے. آپ نے کئی بار قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سنی ہوگی. پرابلم یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آگے کا حصہ ہوتا ہے فرش میں ہوتا ہے، وہ اٹھا کے دکھاؤں میں سامنے دیکھا
आदम ने या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान वलक़द मुझे दिखाओ, सामने आके दिखाओ। ऐ औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे अहद न किया था कि शैतान को न पूजना? नहीं, दूर से दिखाना मुझे नहीं पता तो आ रहा है। शैतान ओपन एनिमी है। शैतान से बड़ा मेरा और आपका कोई दुश्मन नहीं है। मगर आज दुनिया भर की मालूमात है, रत्ती बराबर भी शैतान के बारे में नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, शैतान के बारे में कुरान कहता है खुदा दुश्मन है, मगर हाल ये है कि हमने दुश्मन से दोस्ती लगाई हुई है। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे कि शैतान से दोस्ती काम किया है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें। बंदा अपने कई दोस्त की बात ज्यादा मानता है, दूर के दोस्त की कभी नहीं मानता, और दुश्मन की तो कोई नहीं मानता। ऐसा है कि जो दुश्मन जाएगा वो करूंगा, ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? सुबह होती है, फजर में मुअज्जिन अज़ान देता है, शैतान कहता सोया है, कल से शुरू कर देंगे, अगले जुम्मे से पक्का शुरू कर देंगे। करवट बदल में ज्यादा अज़ान की आवाज आंख लगने लगेगी, आवाज डिस्टर्ब ना करे। अभी उठा नहीं है, किसकी मानी? शैतान की। सुबह हो गई, फजर चली गई, अब कपड़े पहनने का तैयार होने का वक्त आया है। लिबास मजहबी सुन्नत वाला लिबास शायद होगा, मगर हमने गैरों वाला लिबास निकाला। किसकी मानी? शैतान। कई ऐसे रोजाना सुबह नबी पाक की सुन्नत को काट कर गंदी नाली में बहाते हैं। अपने दिल से पूछो, अभी सुबह घर से निकला नहीं, किसकी मानी? शैतान की। खाना खाने बैठे, आका का तरीका तो सीधे हाथ से खाना था, कभी सोचा ही नहीं सीधे से भी खाया, उल्टे से भी खाया, सीधे से खाया, उल्टे गिलास से पानी पिया, खड़े खड़े खा लिया, खड़े खड़े चाय पी ली। सुन्नत को बैठ कर पीना था, सुन्नत को सीधे हाथ से खाना था। ये नाश्ता करते करते किसकी मानी? शैतान की। घर से बाहर निकला, अभी तक तो निकला नहीं था, सुबह कितने सारे शैतानी काम कर लिए, अब बाहर निकला, स्कूल जा रहा है, नौकरी को जा रहा है, कारोबार को जा रहा है, रोड पे निकला, एक औरत निकली जिसने पर्दा नहीं किया था, एक लड़की सामने से गुजरी। शैतान ने कहा देख ले, बिल्कुल आंखें उठाई, बदनिगाही की। किसकी मानी? शैतान की। आका का फरमान तो ये था, निगाहें नीची रखना, बेपर्दगी न करना, मगर अभी घर से निकलते पहला काम ये किया, बेपर्दा औरत को देखा। आप तो बदकिस्मती से साइन बोर्ड लगने लग गए हैं, समझ नहीं आता, मर्दाना चीजें बेचनी हैं, उस पर भी लगाम चलाना तस्वीरें हैं, बेपर्दा औरतों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। कभी खौफ नहीं आता इन आंखों को हराम से भरूंगा तो कहीं आंख में जहन्नम की आग डाल दी गई तो किधर जाऊंगा? बिल्कुल मजे ले लेकर देखा, देखते रहे। किसकी मानी? शैतान की। ऑफिस पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, कारोबार पे पहुंचे, उधर पहुंचकर दोस्त मिले, अब जनाब बुरी बातें शुरू हुई, झूठ शुरू हुआ।